اگر آپ مستقبل کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماضی کا مطالعہ کریں۔ تمہارا دوستوں کے ساتھ بدترین گناہ ان سے نفرت کرنا نہیں بلکہ ان سے لا تعلق رہنا ہے، اور یہ ایک غیر انسانی سلوک ہے۔ بہتر شخص کا انتخاب نہ کریں، اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو بہتر بنائے۔ زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں ہے، زندگی اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں ہے۔ اپنی زندگی خود بنائیے۔ جب تک اچھا آدمی تخلیق ہوتا رہے گا اور معصوم بچے مسکراتے رہیں گے، انسانیت کا مستقبل کبھی تاریک نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ سوچنے سے آپ اپنی خوشیوں کو خود مار دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر کبھی پریشان نہ ہو کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ زندگی میں ان دو باتوں کی وجہ سے انسان بڑی تکلیف سے گزرتا ہے، ایک جس کی خواہش ہو اس کا نہ ملنا، اور دوسری جس کی خواہش نہ ہو اس کا مل جانا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا راز صرف اس ایک بات میں ہے کہ ہمیشہ وہی کام کرو جو تم کرنے سے ڈرتے ہو۔ ہمیں ماضی کی یادیں نہیں بلکہ مستقبل کی ذمہ داریاں عقل مند بناتی ہیں۔ اپنے برے وقت کو ریت پر لکھو اور اپنے اچھے وقت کو پتھر پر لکھو۔ خاموشی اظہار نفرت کا بہترین طریقہ ہے۔ سچ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ امید رکھنے والے اور نا امیدی رکھنے والے دونوں ہی معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ امید پسند ہوائی جہاز ایجاد کرتے ہیں اور نا امیدی رکھنے والے پیراشوٹ۔ جھوٹے علم سے بچو، یہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہے۔ سمجھدار آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈال دیتا ہے، جبکہ نامعقول شخص دنیا کو اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ترقی کا دار و مدار نامعقول آدمی پر منحصر ہے۔ دنیا کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ احمق اور بیوقوف خود پر یقین رکھتے ہیں، اور سمجھدار لوگ شکوک و شبہات سے بڑے رہتے ہیں۔ جب کوئی آدمی شیر کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اسے کیل قرار دیتا ہے، جب شیر اسے مارنا چاہتا ہے تو وہ اسے درندگی کہتا ہے۔ خاموش اور کم گوہ آدمی کا ہر جگہ پر استقبال ہوتا ہے۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مخمل کے گدے پر سونے والوں کے خواب اور ننگی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہیں، تب سے مجھے خدائی انصاف پر پورا یقین ہو گیا ہے۔ آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ کسی نے 1 روپیہ چرایا تو وہ چور ہے، اور کسی نے لاکھوں روپے چرائے تو وہ فنکار ہے۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔